اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ نثار نقوی صاحب تجزیہ کار ہوتے ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے کہ کیش فار سعودی کا کیش فار بلڈ شیڈ۔ یہ ایک عجیب سا انہونا سوال ہم نے ایک کوسچن رکھا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو $1.5 ارب تحفے میں دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے تحفتاً یہ رقم دی گئی ہے۔ کیا آج تک کوئی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ پاکستان کو کسی نے بغیر کسی مقصد کے کوئی پیسہ پائی، کوئی کیش یا کچھ بھی دیا ہو پاکستان کو، تو اس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو؟ امریکہ نے دیا تو اس نے رشیا کے خلاف ایک جو ہے مجاہدین کے نام سے نام نہاد مجاہدین تیار کیے، اور انہوں نے طالبان بن کر وہ رشیا کی حکومت کا خاتمہ کروایا، اور وہی مجاہدین اب پاکستان کے لیے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں۔ اب نیا یہ جو کیش آیا ہے $1.5 ارب معمولی رقم نہیں ہے، اور مزید رقم جو ہے وہ متوقع ہے، اور ساتھ ہی 40 سال کے بعد بحرین کے شہزادے صاحب بھی تشریف لائے، اور وہ پتہ نہیں کیا تحفے میں کیا دیں گے اور وہ کیا لیں گے۔ یہ تو ہسٹری میں ہے کہ آج تک حکومتیں ڈینائی کرتی رہی ہیں کہ ہم نے کبھی ڈرون جو حملے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی کوئی معاہدہ نہیں کیا، ہم نے مجاہدین کے لیے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اور بعد میں جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کیش کے لیے کیا کیا نہیں کیا، کتنے لوگوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیے، اور کتنے لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ ان سے لیے۔ وہ پیسے کہاں جاتے ہیں، کون کھاتا ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ ابھی شیخ رشید صاحب کا جو بیان تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پہلے یہ تو بتائیں کہ یہ پیسہ آیا کیوں ہے اور کہاں خرچ ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو فوج ہے، کل جو قومی سلامتی کونسل کے نام سے ایک جو ہے میٹنگ کی گئی ہے، کانفرنس کی گئی ہے، جس میں آرم فورسز کے چیف آف آرمی سٹاف اور دیگر افراد موجود تھے، اور چیف جو اپنے منسٹرز ہیں وہ بھی، اور حکومت کے جو ارکان ہیں وہ بھی موجود تھے۔ کیا یہ میٹنگ قومی سلامتی کے لیے بلائی گئی ہے، یا پھر یہ جو $1.5 ارب ہے اس کو ہڑپ کرنے کا کوئی ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ بہت ساری ابھی باتیں جو ہے وہ نکلیں گی۔ الطاف بھائی نے بھی جو فوج کو ڈائریکٹلی ان کو کہا ہے کہ آپ اس میں انوالو نہ ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ آرمی کو جو اگر سعودیہ کا مطالبہ اگر یہ ہے، جو عام جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو رقم دی گئی ہے اس کے بدلے میں سعودیہ حکومت پاکستان کی آرمی کو شام میں انوالو کرنا چاہتی ہے، کیا یہ بات درست ثابت ہو سکے گی کہ گورنمنٹ اس پر آمادہ ہوگی، یا آرمی جو ہے اس پر آمادہ ہوگی کہ وہ اپنی آرم فورسز وہاں بھیج کر ان کے دہشت گردوں کا ساتھ دیں، یا پھر ٹرینرز پرووائڈ کریں گے اور دہشت گردوں کو وہ ٹرین کر کے وہاں سیریا میں بھیجیں گے، اور یا بحرین کے بھی اب شہزادے صاحب جا چکے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کیا ڈیل کریں گے، وہ بھی منظر عام پر بات آئے گی۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں جناب نثار نقوی صاحب کے جانب جو ہمارے تجزیہ کار ہیں، ان سے یہ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم نثار نقوی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی بہت بہت شکریہ۔ آج پھر ایک انوکھے ٹاپک کی طرف ہم آپ کو توجہ جو ہے وہ مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ
جیسے کہ سوال رکھا ہے کہ سعودی کیش فار بلڈ شیڈ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیش 1.5 ارب آیا ہے اور مزید جو رقم کوئی بھی متوقع ہے، اور ساتھ ہی جو بحرینی شہزادے بھی آئے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور یقیناً دیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی کے ساتھ جو قومی سلامتی کا کل جو اجلاس ہوا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آرمی کو کنونس کر کے اس کو انوالو کرنے کی کوشش کریں گے، یا یہ پیسہ جو ہے یہ سیاستدان ہی آپس میں بانٹ کر اپنی جیبیں بھریں گے اور دہشت گردوں کو واقعی تیار کر کے جیسے پہلے بھیجے تھے، اور وہ ان کی تو لاشیں ملی ہیں ان کو، لیکن اب بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کچھ اس یہ رقم کے بدلے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو قربانی دینے کے لیے آمادہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوی صاحب، جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اور جو آج آپ نے ٹاپک رکھا ہے یہ ریلیونٹ ہے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ اسی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن میں جلدی کوشش کروں گا کہ بات کروں، تھوڑا سا تاریخ میں بھی جاؤں۔ پاکستان کی تاریخ میں یا مڈل ایسٹ کی تاریخ میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی یہاں سے بھگوڑا ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب میں جا کے بیٹھتا ہے، اور جب بھی عربوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہماری طاقت کو، ہماری فوج کو، ہمارے جرنیلز جو ماضی میں وہ جو ہوا ہے اس میں استعمال ہوئے ہیں، جیسے جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں فلسطینیوں کا قتل عام کرایا گیا تھا، یہ سامنے ریکارڈ پہ ہے بات، اور کم و بیش میں نے میڈیا سے یہ فکر لیا کہ 30,000 فلسطینی جو ہے وہ کیمپوں میں قتل کروائے گئے تھے۔ وہ بریگیڈیئر اس وقت ہے یہ جی ضیاء الحق جی، اور اس کے عوض میں اس جنرل ضیاء الحق کو یہاں پہ ایک پیلی پٹی ملی تھی ڈالنے کے لیے، جب وہ ڈال کے سٹیج پہ آیا کرتے تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے، چلو، خون کے بدلے میں جی۔ اور یہ ایک ایسی پالیسی تھی جس کے بدلے میں کئی لوگ جہنم میں چلے گئے۔ پھر سعودی عرب میں پرویز مشرف اس وقت میجر تھے، جی جی، ان کی قیادت میں ہماری فوج گئی تھی وہاں کی کنٹرول کرنے کے لیے، جب کوئی پرابلم بنا تھا مکہ میں، جی ہاں، مکہ میں۔ تو یہ ہوتا رہا ہے، لیکن اس وقت اور اس وقت میں فرق یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیسفل تھا، اب پاکستان جو ہے یہ انگاروں پہ ہے، اب پاکستان کے اندر خود جو ہے وہ جنگ ہے، اور پاکستان خود جو ہے یہ مطلب افراتفری کا شکار ہے۔ اگر کوئی آدمی بازار جاتا ہے تو اس کو یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ وہ زندہ واپس آئے گا، ٹھیک ہے، بالکل۔ اس وقت میں اور اس وقت میں بہت فرق ہے۔ اس وقت بلوچستان میں امن تھا، کراچی کو غریب کی ماں کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اتنا امن تھا، لوگ فٹ پاتھوں پہ سو جایا کرتے تھے۔ اچھا، خود خیبر پختونخوا میں امن تھا۔ یہ جو آج کے ناسور ہیں یہ اس وقت گودو میں پل رہے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے آج جو ہے وہ پورے ملک کو آگ میں دھکیلا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا تجزیہ ہے، چونکہ شام کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پہ ڈائریکٹ فوج جو ہے وہ انوالو نہیں ہے، وہ چونکہ فوجی جنگ نہیں ہے، وہ گوریلا وار ہے، اور اس میں دہشت گرد استعمال ہوں گے، فوج کی ٹریننگ وہاں پہ ضرورت پڑے گی۔ ایک بات تو یہ واضح ہو جائے، نہ ہی پاکستان اس وقت وہاں فوج بھیج سکتا ہے، چونکہ یہ جو سپورٹر تھے دہشت گردوں کے یورپ سمیت، یورپی حکومتوں سمیت، انہوں نے بھی اپنی ریگولر فوج وہاں نہیں بھیجی ہے، ٹھیک ہے، ٹرینر بھیجے، ٹریننگ دینے کے لیے بھیجے، تو پاکستان وہاں اپنی فوج جو ہے وہ نہیں بھیج سکتا۔ یہ جو پیسہ آیا ہے یہ اسلحے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، شام میں۔ اس کے دو موضوع ہیں، اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ شام ہے اور دوسرا سعودی عربیہ ہے۔ فوج سعودی عرب میں جائے گی، یہ آپ لکھ لیں، لیکن بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی،
1-2 डिवीज़न फ़ौज हमारी ज़रूर जाएगी, लेकिन बात ना मीडिया पे आएगी और ना बात बाहर निकलेगी, और वो फ़ौज जाके शिया इलाकों को कंट्रोल करेगी। चूँकि अब सऊदी अरब की शहंशाहियत की वो जो महल्लात थे, कसर यजीदी जो इन्होंने बनवाए थे, उनमें दरारें पड़ रही हैं, लोग जाग रहे हैं। 30,000 से ज़्यादा सियासी कैदी है इस वक्त सऊदीया की जेलों में, ठीक है। वहाँ पे एक तहरीक ने जन्म लिया हुआ है, और उस तहरीक को जो लीड कर रहे हैं वो सऊदी अरब के मकामी शिया कम्युनिटी है, ठीक है। जब इन्होंने रेड किए, जब इन्होंने इन्वेजन किया बहरीन के ऊपर सऊदी फ़ौज ने, ठीक है, तो शिया इलाकों से आवाज़ें बुलंद हुई, और जिसको ये क्रश करने में नाकाम हुए। इनको फोर्स चाहिए वहाँ के लिए, क्योंकि अब सऊदी शहंशाहियत को भी ख़तरा है। फ़ौज जाएगी, लेकिन ये गैर महसूस अंदाज से जाएगी। लेकिन अगर फ़ौज जाएगी तो फिर क्या होगा, ये मीडिया पे आ चुका है, तजज़ियाकार ये बात बता चुके हैं। सलीम बुखारी साहब के तजज़िया आपने सुने, शाहीन साहबाई साहब के तजज़िया आपने सुने, मज़हर अब्बास के तजज़िया हमने सुने, हमने देखा सारा कुछ, और वो लोग गलत नहीं कह रहे, ठीक है। और उसके नतीजे में ये होगा कि पहली जंगों में जिस तरह इन्होंने रूस में अफ़गानिस्तान में मेडलिंग की थी, ठीक है, तो वहाँ से नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक साहब फ़िरकावारियत लेके आए थे, कलाशनकोफ कल्चर लेके आए थे, जो आज इनके गले में पड़ा हुआ है, ठीक। और अभी जो ये करने जा रहे हैं अमीर अल मोमिनीन ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये भी एक ब्लड शेड को दावत दे रहा है पाकिस्तान की गलियों और चौराहों में, और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश है। इसके पीछे सिर्फ सऊदी अरब नहीं है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे बड़ी हुकूमतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली ख़त्म करना चाहती हैं कि ये खुद मर जाए। जैसे मछली को पानी से बाहर रख दो, तड़प तड़प के कुछ देर में वो मर जाए, इस तरह ये हालात करना चाहते हैं पाकिस्तान के। इसलिए ये एक नई गेम है। ठीक, अगर ऐसा जैसे आपने तजिया किया, बहुत खूबसूरत आपने एक नई जो है जो चीज़ आपने सामने लाई है कि शिया कम्युनिटी जो है सऊदीया में, उसके लिए उसको कंट्रोल में करने के लिए ये फ़ौज जा सकती है। लेकिन अब अगर ऐसी बात हो जाती है तो फिर ईरान का रद्द अमल क्या होगा? जी, मेरी बात का दूसरा मौजू यही था। एक तो बात जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ये है, दूसरा ये है कि सऊदी अरब ख़ित्ते में ईरान के असर को जो है वो कम करके अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है। हालांकि सऊदी अरब ने बेतहाशा असला जो है वो ख़रीदा हुआ है, मज़हब की बुनियाद पे वो ईरान को जो है अपने से नीचा दिखाना चाहता है। जैसे उसके जहन में ये है कि ईरान पहले ही दुनिया में अकेला है, सिवाय चाइना के और रूस के, उसके साथ कोई भी नहीं है। एक पहलू ये भी है, जैसे आप देखें कि आते ही नवाज शरीफ साहब ने जो है वो पाइपलाइन वाला मनसूबा कैंसिल किया, ठीक, और उसके फ़ौरन बाद फिर सऊदी शहजादों के, बैरूनी शहजादों के दौरे शुरू हो गए। फिर ये भी वहाँ गए, इन्होंने अभी तक ईरान का दौरा मेरे ख्याल में नहीं किया, ठीक है। और ये एक तो होती है ज़ाती दोस्ती, बाज़ दफ़ा ये ज़ाती दोस्तियाँ जो है वो कौम की किस्मत की कीमत पर जो है ये लोग चुकाते हैं, जिसका नतीजा जो है बड़ा भयानक होता है। जैसे तज्ज़ियाकारों ने ये फरमाया है, अगर ये होगा, ये सऊदी अरब और ईरान की जंग जो है वो पाकिस्तान की गलियों में लड़ी जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, आज जैसे गैर आइनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे, गैर इखलाकी तौर पे ग्रुप ऑफ द टेररिस्ट के साथ बैठ के डायलाग होते हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, आइन को नहीं मानते, कल फिर यही होगा, बहुत सारे ग्रुप उठेंगे जिनके साथ लूली लंगड़ी जो उस वक्त की हुकूमत होगी, जिसको नवाज शरीफ साहब कमज़ोर करेंगे, वो भी बैठ के इसी तरह दहशतगर्दों से जो है वो मुलाकात करेगी और पाकिस्तान छोटे छोटे खितों में तकसीम हो जाएगा। खुदा ना करे ऐसी बात हो। अगर फ़ौज ने, जैसे अल्ताफ़ भाई ने कहा, फ़ौज अगर सही पॉलिसी इख्तियार करती है तो पाकिस्तान बच सकता है। जी। तो आप क्या, मसलन कल जो सलामती कौंसिल का इजलास था, आप क्या समझते हैं कि फ़ौज के साथ ये जो डायलाग कल
ہوا یہ قومی سلامتی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے یا پھر یہ جو سعودیہ کے درمیان جو ان کی گفتگو ہوئی ہے وہ معاملات ڈسکس؟ وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ کی یہ کوشش تھی کہ فوج کو مطمئن کیا جائے کہ یہ کیش ہم نے کیوں لیا، کس کے لیے لیا۔ نقوی صاحب اگر یہ کیش جیسے شیخ رشید فرماتے ہیں اگر اس کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ پٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، بجلی کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، گھی دال اور اشیاء خوردنی کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، پھر تو ہم خوش ہوتے ہیں جی، غریب کو فائدہ ہے، ٹھیک۔ اور اگر یہ وفاقی کابینہ اور وزراء کی جیبوں میں جاتا ہے تو غریب تو بیچارہ مرتا ہے پہلے ہی۔ ایک کال لے کے گفتگو جاری رکھیں گے جی۔ السلام علیکم۔ سے عبد القیوم بول رہا ہوں اور میں آپ کی باتیں بھی سن رہا تھا تو میں بھی کچھ تھوڑا سا انپوٹ۔ جی بہت بہت شکریہ عبد القیوم صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ آن ایئر ہیں، بات کیجیے۔ جی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سعودی عرب نے پیسہ ویسے دے دیا، مدد دے دی، بھوکے ہے پاکستان سڑکوں پہ آ گیا، یہ بات نہیں ہے۔ سعودیہ کی کیا انٹرسٹ ہے؟ آپ نے بھی بات کی، آپ جو مہمان ہیں انہوں نے اچھی باتیں کی۔ سعودیہ نے دیکھیں، سعودیہ نے لیبیا کے صدر کو ختم کرایا کیونکہ سب سے بڑا وہ ان کا مخالف تھا۔ آپ دیکھیں صدام کو انہوں نے مروا دیا، صدام ان کے ساتھ بارڈر پہ وہ بھی ان کے ساتھ لگتی نہیں تھی اس کی۔ مصر میں مورسی جب ان کے ساتھ تعلقات نہیں تھے تو ان کو اپنی مصر کی فوج سے ان کو ہزاروں بندے مروا کے، اور آج وہ جنرل جس کو مورسی نے صدر یعنی چیف آف آرمی صاحب، آج وہ صدر کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں یمن میں کئی سال ڈیمونسٹریشن ہوتی رہی وہ صدر کے خلاف، تو کیا ہوا کہ سعودیہ کی مدد سے کچھ نہیں ہو سکا، وہ چلا گیا باہر امریکہ میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی جیسے بحرین میں لوگوں نے کیا نہیں کیا وہاں پہ، کئی میرے خیال میں مہینے یا سال وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ رات دن بیٹھے رہے، سب کچھ نہیں ہوا۔ سعودیہ نے ہر کسی کو اپنی گرفت میں ابھی کر، ایک سیریا بچ گیا ہے۔ ابھی سیریا میں سعودیہ کی کیا پوزیشن ہے؟ سیریا میں سعودیہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی اسد کی حکومت کسی طریقے سے گرا دی جائے، اور اس کے لیے دیکھیں بہانہ ہے کہ جیسے ابھی وہاں پہ خبریں ہیں، اخباروں کی خبریں ہیں، جیسے حزب اللہ وہاں پہ انوالو ہے یا ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کا ایک فیکٹر یہ نکلا کہ ابھی سعودیہ کس سے مدد لے سکتا ہے کہ حزب اللہ یا ایرانی فوج اگر سیویلین کپڑوں میں لڑ رہی ہے تو اس کو روکا جائے۔ ابھی پاکستان کی طرف ان کا اچانک جو رخ ہوا ہے، اتنا پیسہ پہنچ گیا ہے، بحرین کا بھی وہاں بادشاہ پہنچ گیا ہے، تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی فوج، تو میں جو محترم بھائی میرے بیٹھے ہیں میں ان کی یہ بات نہیں مانوں گا کہ پاکستان کی فوج نہیں جائے گی، پاکستان کی فوج کبھی بھی نہیں جائے گی۔ اور یہ ہو سکتا ہے، میری جو اپنی سوچ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ پیسہ، یہ طالبان کے ساتھ جو اچانک پوری گورنمنٹ دنیا سب شروع ہو گئے، بات کرو ختم کرو، تم بھائی ہم بھائی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پیسہ طالبان کو دیا جا رہا ہے سارا، اور ان کو اٹھا کے وہاں پھینکا جا رہا ہے، کیونکہ طالبان تو پہلے ہی وہ کیا کہتے ہیں، وہ چیرنے پھاڑے والے لوگ ہیں، وہ تو جن کو ان کے منہ میں ہڈی والی بات ہے، جس کو پیسہ ملے جہاں بولیں گے اس کو مارو اس کو ماریں گے۔ تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ اسلحہ بھی شاید پاکستان ان کو دے دے، جیسے وہ اسلحہ سعودیہ کے پاس، جیسے ہمارے بھائی نے کہا سعودیہ کوئی اتنا اسلحہ ہے ان کے پاس کہ انہیں دنیا کا اسلحہ تو وہاں رکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پاکستان کے پاس پیسہ دے کے اسلحہ لینا چاہتے ہیں، یا انہی ٹیررسٹ کو جو پاکستان کے اندر آگ جنہوں نے لگائی ہوئی ہے، انہی ٹیررسٹ کو پیسہ سارا ان کی منہ میں دے کے ان کو اٹھا کے وایا ٹرکی اور جارڈن وہاں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے، لیکن یہ ضرور بات ہے، یہ شک کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سعودیہ بحرین کا بادشاہ، شاید اور بھی کل پرسوں بادشاہ آ جائیں وہاں پہ، تو یہ پاکستان کو انوالو کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے شام کے اندر اسد حکومت کو۔ آپ یہ حیران ہوں گے، ایک بات نہیں میں آپ کو ڈیولپمنٹ بتاؤں، امریکہ نے شام کا سفارت خانے کونسلرز امریکہ میں آج بند کروا دیے ہیں۔ صبح کی میں نے وہاں پہ اخبار میں انگلش نیوز پیپر میں پڑھی ہے، امریکہ کو جب مار پڑی کہ وہ ایران کے ساتھ اس کے سلام دعا ہوگی، وہ سعودی عرب اور بادشاہوں کی بات نہیں مان رہا تھا، سیریا کے اوپر انہوں نے حملہ نہیں کیا، اور ابھی جب یوکرین میں مصر نے اچانک کرائمیا کے اوپر قبضہ کر لیا تو امریکہ والے جو ہیں وہ بھی الٹی سائڈ پہ وہ کہتے ہیں ان کا بھی وہ دماغ پھر گیا ابھی۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ان کے سامنے اس وقت وہ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ یہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے شام میں جتنا جلدی ہو سکے اسد کی حکومت کو گرا دیا۔ ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ عبد الکریم صاحب، بہت خوبصورت تجزیہ آپ نے کیا اور بہت سے موضوعات آپ نے چھیڑے ہیں۔ اچھا، جو عبد الکریم صاحب نے بات کی ہے کہ جو پیسہ آیا ہے، چونکہ
ایک بات جو ہے میری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ سعودی عرب کے کہنے پر طالبان نے غیر مشروط یو ٹرن لیا ہے، یکدم غیر مشروط بات چیت مذاکرات کے لیے تیار آمادہ ہوئے۔ ابھی جو عبدالقیوم صاحب نے بات کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ جو پیسہ ہے یہ طالبان کو دیا جائے گا اور وہ دہشت گرد جو ہیں وہ تیار کر کے سیریا میں بھیجیں گے، یا جو آپ نے جو تجزیہ کیا کہ شاید یہ فوج جو ہے وہ بھیجیں شیعوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی عرب میں؟ میں اصل میں ان سے تھوڑا سا اختلاف رائے کروں گا، چونکہ اگر سعودیہ نے یہ پیسے طالبان کو دینے ہوتے تو وہ ان کو جو سارا یہ 30 سال سے دے رہے ہیں سیدھے اور ڈائریکٹ دیتے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے بظاہر اس ویک پوائنٹ سے فائدہ اٹھایا، مستحکم کیا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے تاکہ اس وقت پاکستانی حکومت جو ہے وہ اکانومی کے چکر میں الجھی ہوئی ہے، پیس کے چکر میں الجھی ہوئی ہے، امن کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں سارا سلسلہ، پیچھے طالبان کے پیچھے وہی ہیں، ان کو ان کے وایا جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، طالبان کے پیچھے بڑی بڑی حکومتیں ہیں اور سعودی عرب بھی ان کے ساتھ ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں جیسے میں بات کر رہا ہوں ان کو اپنی رائے دینے کا پورا حق ہے کہ یہ ہے سلسلہ۔ اور چونکہ ایک اسلحہ جو ریگولر اسلحہ سعودی عرب کے پاس ہے اس نے خود خرید کے اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب شام کے دہشت گردوں کو جو اسلحہ جانا ہے وہ باڑے کا اسلحہ جائے گا، ٹھیک ہے، پشاور کا، اور ہینڈ میڈ جو یہ سسٹم ہوگا وہ جائے گا، چونکہ پاکستان بھی اسلحے کی ایک بڑی مارکیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے غیر قانونی اسلحہ جتنا پاکستان میں ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لہٰذا یہ پیسہ جو ہے یہ اسلحہ، اور میں ان کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، میری گفتگو میں یہ بات، میری گفتگو تشنا رہ گئی تھی اس بات سے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کہ طالبان کا رخ جو ہے وہ موڑ دیا جائے شام کی طرف، لیکن اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ دیکھ لیں گے، چونکہ شام کی جنگ جو ہے وہ آسان نہیں ہے، میڈیا کے فکر کے مطابق کم و بیش 1 لاکھ دہشت گرد جو ہے وہاں پہ مارا گیا ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، ہاں پاکستان میں بھی، وہ جب ایک آدمی نے ایک ڈرامہ کیا تھا اپنی بیوی کو رکھ کے ادھر اسلام نافذ کرو، اسلام آباد میں یہ ہے وہ ہے، میں بھی اس وقت پاکستان میں ہی تھا، تو اس وقت پیچھے 45 لاشیں آئی تھی رحیم یار خان میں، ٹھیک ہے، تو یہ مزہ چکھ چکے ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ یہ چکھیں گے، جیسے سید حسن نصر اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم دنیا کی اسلامی طاقتوں سے مدد کے لیے نہیں کہتے، ہاں البتہ ہم دہشت گردوں کو، دنیا کے سارے دہشت گردوں کو جواب سے یہ کہتے ہیں کہ آپ شام میں آ جاؤ، پھر ہم تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو مولا علی علیہ السلام نے مرحب کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ سعودی عرب جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، جیسے قیوم صاحب نے فرمایا، بالکل درست فرمایا کہ شام کی حکومت کو کسی طریقے سے گرا کے اسرائیل کو مضبوط کیا جائے، چونکہ ایران کا جو رابطہ حزب اللہ کے ساتھ بنتا ہے وہ شام کے راستے سے بنتا ہے، اور اس لیے یہ شام کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ حزب اللہ اور ایران کا جو رابطہ ہے اس کو منقطع ہو جائے اور ہر جگہ پہ خطے پہ اسرائیل کی جو ہے وہ بالادستی ہو جائے۔ دراصل یہ اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ پیسے بھی اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ یہاں سے جو سپورٹ جائے گی، لاجسٹک سپورٹ ہوگی یا جو بھی سپورٹ جائے گی وہ اسد حکومت کے خلاف جائے گی، اور اس طرح اس حکومت کو گرانے میں مدد ملے گی۔ جب وہ گر جائے گی تو اسرائیل خطے میں مضبوط ہوگا، حزب اللہ کمزور ہوگی، ایران کا اثر بھی جو ہے وہ کمزور ہوگا، تو اس طرح اسرائیل جو ہے وہ ان کو قابو کر لے گا۔ یہ ایک خادمین حرمین شریفین کی جو ہے وہ سوچ ہے۔ تو جیسے کل سلیم بخاری صاحب نے فرمایا، مجھے بڑا پسند آیا کہ یہ اب خادمین حرمین شریفین نہیں ہیں، یہ اب خادمین واشنگٹن ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ کرتے ہیں کہتے ہیں ایسے یہ آگے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو فوج کا کردار جو ہے وہ آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ظاہر یقیناً چیف آف آرمی اسٹاف کی جو حمایت کے بغیر تو حکومت کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج اس کے لیے آمادہ ہو جائے گی کہ وہ 2 ڈویژن یا 3 ڈویژن جو بھی ضرورت ہو فوراً اپنی آرمی جاب کے، اپنی ملک میں اس وقت وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں پورے ملک میں، تو کیا وہ آرمی بھیجنے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ شام میں تو فوج بھیجنے کے نہ امکانات ہیں اور نہ یہ بھیج سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے بات، سعودی عرب کے لیے کچھ فوج ہماری وہاں ہے، ٹریننگ کی وجہ سے بھی اور
کچھ اور ضروریات بھی ہوتی ہیں جو میں اور آپ نہیں جانتے ہوتے، وہ لوگ جانتے ہوتے ہیں، اور وہ فوج جو ہے وہ جا کے نگرانی کرے گی شیعہ میجارٹی ایریاز کی، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پیدا ہونے والی جو بغاوت ہے سعودی شاہوں کے خلاف، اس کو کچلنے میں مدد دے گی۔ یہ ایک میرا تجزیہ ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو جائے، ایسا نہ ہو، چونکہ سعودی جو شہنشاہوں کے قصر سلطانی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آج تک مظلوموں کی، غریبوں کی، خود سعودی عرب کے لوگوں کے خون سے ابھی بھی وہ محل چمک رہے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب تو کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ طالبان کو دیکھو تو یہ کنٹرول کرتے ہیں، پیسہ دینا ہو تو یہ دیتے ہیں، شام کے دہشت گردوں میں پیسہ تقسیم کرنا ہو تو سعودیہ $1000 فی فیملی دیتا ہے، جہاں کہیں دہشت گردی ہو ٹھیک وہاں ہے۔ پہ یمن میں دیکھیں تو جیسے کہ یوم صاحب نے فرمایا ہے، قذافی کو اٹھانے میں اس نے پیسہ خرچ کیا، صدام کو اٹھانے میں اس نے پیسہ خرچ کیا، کہاں کہاں اس نے، ایجپٹ میں جو جی ایجپٹ میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو لہٰذا اس کے دن بھی گنے جا چکے ہیں۔ اللہ کو سب کچھ پسند ہے لیکن ظلم پسند نہیں ہے۔ کفر سے قائم کی گئی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ قائم کی گئی حکومت زیادہ دیر جو ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ ان کے 113 سال میرے خیال سے ہو چکے ہیں، اور یہ قانون قدرت کا ہے کہ ایک دہائی کے بعد، ایک صدی کے بعد جو ہے وہ ہر چیز تغیر اور تبدل کا سامنا کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کو وہ خطرات ہیں جس کی وجہ سے کبھی یہ دوڑتے ہیں، اسلحہ خریدتے ہیں، کبھی یہ جا کے پاکستان کی منت سماجت کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا آرمی کی حکمت عملی کیا ہوگی، پاکستان کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شام کے لیے 0% جو ہے چانس ہے کہ آرمی وہاں جائے گی۔ سعودی عرب کے لیے چونکہ کچھ لگتا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ فوجی وہاں ضرور جائیں گے، اور اگر وہاں کی وہ جو شورش ہے وہ زور پکڑتی ہے، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آگ پاکستان میں بھی لگے گی۔ ٹھیک جی اچھا، یہ جو ابھی جو دوسرا دورہ 40 سال میں پہلا بحرین کے کسی حکمران کا دورہ ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اس طرح کو پیکج آفر کریں گے، کچھ ڈالرز دیں گے، اور وہ بھی کچھ اس طرح کی حمایت کا مطالبہ کریں گے، فوجی حمایت کا؟ کسی بات سے ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ جو بحرین کے شاہ ہیں، یہ سعودی عرب کے شاہ عبداللہ کے جو ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہیں، اور ان کے اگر غلط نہ ہو تو پھوپھی کے بیٹے ہیں، کزن ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ ایک پالیسی کے تحت آتے ہیں۔ سعودی عرب بحرین کو اپنی ذیلی ریاست سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور عربوں کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ وہاں پہ جو میجارٹی ہوتی ہے اس کو مائنارٹی جو ہے وہ اس پہ رول کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عراق شیعہ میجارٹی کا ملک تھا، صدام نے جو ہے وہ، جس کا کوئی دین نہیں تھا، ہم نہ اسے سنی کہتے ہیں نہ شیعہ کہتے ہیں، اس کا کوئی دین نہیں تھا، اس کا دین حکومت تھا، اس نے 30 سال وہاں پہ لگائے، ٹھیک ہے۔ ایجپٹ موسٹلی اہل سنت والجماعت کا ملک ہے، اس پہ مبارک نے جو ہے وہ 33 سال جو ہے وہ گزار دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ نثار نقوی صاحب تجزیہ کار ہوتے ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے کہ کیش فار سعودی کا کیش فار بلڈ شیڈ۔ یہ ایک عجیب سا انہونا سوال ہم نے ایک کوسچن رکھا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو $1.5 ارب تحفے میں دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ
نواز شریف صاحب کی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے تحفۃً یہ رقم دی گئی ہے۔ کیا آج تک کوئی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ پاکستان کو کسی نے بغیر کسی مقصد کے کوئی پیسہ پائی، کوئی کیش یا کچھ بھی دیا ہو پاکستان کو، تو اس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو؟ امریکہ نے دیا تو اس نے رشیا کے خلاف ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ نثار نقوی صاحب تجزیہ کار ہوتے ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے کہ کیش فار سعودی کا کیش فار بلڈ شیڈ۔ یہ ایک عجیب سا انہونا سوال ہم نے ایک کوسچن رکھا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو $1.5 ارب تحفے میں دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے تحفۃً یہ رقم دی گئی ہے۔ کیا آج تک کوئی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ پاکستان کو کسی نے بغیر کسی مقصد کے کوئی پیسہ پائی، کوئی کیش یا کچھ بھی دیا ہو پاکستان کو، تو اس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو؟ امریکہ نے دیا تو اس نے رشیا کے خلاف ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ نثار نقوی صاحب تجزیہ کار ہوتے ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے کہ کیش فار سعودی کا کیش فار بلڈ شیڈ۔ یہ ایک عجیب سا انہونا سوال ہم نے ایک کوسچن رکھا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو $1.5 ارب تحفے میں دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے تحفۃً یہ رقم دی گئی ہے۔ کیا آج تک کوئی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ پاکستان کو کسی نے بغیر کسی مقصد کے کوئی پیسہ پائی، کوئی کیش یا کچھ بھی دیا ہو پاکستان کو، تو اس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو؟ امریکہ نے دیا تو اس نے رشیا کے خلاف ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ نثار نقوی صاحب تجزیہ کار ہوتے ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے کہ کیش فار سعودی کا کیش فار بلڈ شیڈ۔ یہ ایک عجیب سا انہونا سوال ہم نے ایک کوسچن رکھا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو $1.5 ارب تحفے میں دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے تحفۃً یہ رقم دی گئی ہے۔ کیا آج تک کوئی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ پاکستان کو کسی نے بغیر کسی مقصد کے کوئی پیسہ پائی، کوئی کیش یا کچھ بھی دیا ہو پاکستان کو، تو اس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو؟ امریکہ نے دیا تو اس نے رشیا کے خلاف ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین،
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ نثار نقوی صاحب تجزیہ کار ہوتے ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے کہ کیش فار سعودی کا کیش فار بلڈ شیڈ۔ یہ ایک عجیب سا انہونا سوال ہم نے ایک کوسچن رکھا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو $1.5 ارب تحفے میں دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے تحفتاً یہ رقم دی گئی ہے۔ کیا آج تک کوئی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ پاکستان کو کسی نے بغیر کسی مقصد کے کوئی پیسہ پائی، کوئی کیش یا کچھ بھی دیا ہو پاکستان کو، تو اس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو؟ امریکہ نے دیا تو اس نے رشیا کے خلاف ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ نثار نقوی صاحب تجزیہ کار ہوتے ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے کہ کیش فار سعودی کا کیش فار بلڈ شیڈ۔ یہ ایک عجیب سا انہونا سوال ہم نے ایک کوسچن رکھا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو $1.5 ارب تحفے میں دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے تحفتاً یہ رقم دی گئی ہے۔ کیا آج تک کوئی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ پاکستان کو کسی نے بغیر کسی مقصد کے کوئی پیسہ پائی، کوئی کیش یا کچھ بھی دیا ہو پاکستان کو، تو اس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو؟ امریکہ نے دیا تو اس نے رشیا کے خلاف ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ نثار نقوی صاحب تجزیہ کار ہوتے ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے کہ کیش فار سعودی کا کیش فار بلڈ شیڈ۔ یہ ایک عجیب سا انہونا سوال ہم نے ایک کوسچن رکھا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو $1.5 ارب تحفے میں دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے تحفتاً یہ رقم دی گئی ہے۔ کیا آج تک کوئی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ پاکستان کو کسی نے بغیر کسی مقصد کے کوئی پیسہ پائی، کوئی کیش یا کچھ بھی دیا ہو پاکستان کو، تو اس کے اندر کوئی لالچ نہ ہو؟ امریکہ نے دیا تو اس نے رشیا کے خلاف ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ نثار نقوی صاحب تجزیہ کار ہوتے ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے کہ کیش فار سعودی کا کیش فار بلڈ شیڈ۔ یہ ایک عجیب سا انہونا سوال ہم نے ایک کوسچن رکھا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو $1.5 ارب تحفے میں دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے تحفتاً یہ رقم دی گئی ہے۔ کیا
آج تک کوئی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ پاکستان کو کسی نے بغیر کسی مقصد کے کوئی پیسہ پائی، کوئی کچھ کیش یا کچھ بھی دیا ہو پاکستان کو، تو اس کے اندر کچھ لالچ نہ ہو؟ امریکہ نے دیا تو اس نے رشیا کے خلاف ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ نثار نقوی صاحب تجزیہ کار ہوتے ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے کہ کیش فار سعودی کا کیش فار بلڈ شیڈ۔ یہ ایک عجیب سا انہونا سوال ہم نے ایک کوسچن رکھا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو $1.5 ارب تحفے میں دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے تحفتاً یہ رقم دی گئی ہے۔ کیا آج تک کوئی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ پاکستان کو کسی نے بغیر کسی مقصد کے کوئی پیسہ پائی، کچھ کیش یا کچھ بھی دیا ہو پاکستان کو، تو اس کے اندر کچھ لالچ نہ ہو؟ امریکہ نے دیا تو اس نے رشیا کے خلاف ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ نثار نقوی صاحب تجزیہ کار ہوتے ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے کہ کیش فار سعودی کا کیش فار بلڈ شیڈ۔ یہ ایک عجیب سا انہونا سوال ہم نے ایک کوسچن رکھا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو $1.5 ارب تحفے میں دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے تحفتاً یہ رقم دی گئی ہے۔ کیا آج تک کوئی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ پاکستان کو کسی نے بغیر کسی مقصد کے کوئی پیسہ پائی، کچھ کیش یا کچھ بھی دیا ہو پاکستان کو، تو اس کے اندر کچھ لالچ نہ ہو؟ امریکہ نے دیا تو اس نے رشیا کے خلاف ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ نثار نقوی صاحب تجزیہ کار ہوتے ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کروائیں گے۔ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے کہ کیش فار سعودی کا کیش فار بلڈ شیڈ۔ یہ ایک عجیب سا انہونا سوال ہم نے ایک کوسچن رکھا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو $1.5 ارب تحفے میں دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی پرسنل ریلیشن شپ کی وجہ سے تحفتاً یہ رقم دی گئی ہے۔